سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لب اور بےہودہ اقوال افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو جائے۔ جس نے اس صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد عطا کیا تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ لہٰذا گھر کے تمام زیر کفالت افراد، ملازمین اور بچوں کی طرف سے عید الفطر کی صبح نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ سیدنا نافع رضی اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر عید الفطر سے 2 یا 3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کو بھیج دیتے جو اس کو جمع کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی مقدار کھجور یا جو کا ایک سا مقرر کیا جو آج کا قریب 2.5 کلو کے برابر ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا مسنون ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ فطر سے پہلے پسند کرتے ہیں میٹھا کھانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرماتے اور ان کو کھائے بغیر نہ نکلتے۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ ان کھجوروں کو تعداد میں کھایا کرتے ہیں۔ کھجوریں موجود نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ عید کے لیے تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلیں۔ سیدنا ام عطیہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں انہوں نے حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دونوں عیدوں میں جوان، کنواری، پردہ نشین عورتوں کو لے کر نماز کے لیے آئیں۔ حالانکہ اگر کوئی حائض میں بھی ہوتی تو بھی وہ بھی ساتھ آئے تاکہ وہ مسلمانوں کی اس خیر سے دور نہ رہے اور وہ دعا میں شامل ہو جائے۔ اور فرمایا خواتین عیدگاہ آتے ہوئے اپنی زینت کو چھپائیں اور خوشبو نہ لگائیں۔ عید کی تمام تر خوشیوں میں ہر چھوٹے اور ہر غریب اور ہر محروم کو شامل حال کیا جائے۔ اسی طرح نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر عید الفطر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن عید ہونے کی صورت میں عام دستور کے مطابق نماز عید ادا کی جائے۔ لوگوں کو اختیار ہے، چاہے جمعہ ادا کریں چاہے اس کو چھوڑ دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں، تو جو نماز عید ادا کرنا چاہے اسے جمعہ ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا، اور ہم وقتاً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ جمعہ اور عید کا دن ایک دن میں اکٹھا ہونا کتاب و سنت میں اس کی کوئی نحوست نہیں ملتی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے اور عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ممبر پر نہیں دیا تھا۔ خطبے کے وقت خاموشی اختیار کی جائے، راستے کو تبدیل کیا جائے۔ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ مسنون ہے۔ باہم ملاقات اور دعا کرنا عید کے روز مسلمانوں کی محبت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعائیں دیا کرتے، ربنا تقبل منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول کرے کیا عبادت۔ اور ام عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں حبشی عید کے دن مسجد میں نیزوں سے ہمیں کھیل دکھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بلا لیتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی دیکھتے دیکھتے بیزار ہو گئی۔ تو عید کے دن کھیلنا، گھومنا، گھروں سے نکلنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں میرے پاس انصار کی کمسن بچیوں میں سے 2 بچیاں یوم بعث کے اشعار میں سے کچھ گنگنانے لگ گئیں، اور وہ جو انصار میں مشہور تھے ان کی باتیں کرنے لگ گئیں، اور اتنے میں ابو بکر آئے۔ ام عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں حالانکہ وہ دونوں بچیاں پیشہ ور تھیں، گانے والی نہیں تھیں، وہ ویسے ہی بول رہی تھیں اور گنگنا رہی تھیں۔ چونکہ ابو بکر نے کہا یا رسول وسلم کے گھر میں، اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کی بانسریاں، یہ عید کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ گویا عید کے روز خوشی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا، اشعار پڑھنا یہ سب جائز ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس نے عمر بھر کے روزوں کا اجر پا لیا۔ یہ روزے عید کے بعد ماہ شوال کے آغاز میں یا تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے فوراً بعد پے در پہ رکھنا افضل ہے۔